مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں براہ راست خبروں کی تفسیروں کی جانب بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دیں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں، مالی طور پر بھی اور لوگوں کو ادارے سے جوڑنے کے اعتبار سے بھی ضرور مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، پولیس اب معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ بھارت کی ایک علاقے سے ویڈیو یہاں پر آ رہی ہے جہاں پر ایک پولیس افسر نے ایک بچی کو جو ہے زخمی کر دیا ہے۔ اب وہاں موجود لوگ پولیس افسر سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیوں مارا، لیکن وہ لوگوں کے سوالات سے بچتے ہوئے نظر آیا۔ اس ویڈیو کو اس وقت سوشل میڈیا میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ پیش کرتے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اب کس قدر ظالم ہو چکی ہے کہ بچیوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو پیش کیا گیا ہے۔ تھوڑا آواز کے ساتھ سنیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں اور دیکھیں کہ پولیس افسران کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ বাড়িটা কত লাগছে ডাইরেক্ট হাতাত লাগিয়ে আসি আমার এই জায়গা লাগছে দে হাতে কোন স্যার এই স্যার স্যার আপনি কি মারিছে স্যার দোষটো কি আছিল স্যার দোষটো কি আছিল কি হল স্যার तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आप लोगों के सामने वो बात रखी थी कि किस तरह से जो है दलित समाज से जो बहुत ज़्यादा ज़ात पात के अलग अलग तरह की जुल्म सितम से परेशान हैं वो दूसरे मजहब में जा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में कर्नाटक में भी अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में दलित लीडरों ने हिंदू देवी देवताओं को यहाँ की कृष्णा नदी में फेंक करके जो है अपने गुस्से का इजहार किया है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है कर्नाटक में भी इस वक्त बुद्ध मज़हब को अपनाने की कोशिश हो रही हैं। देवी देवताओं से जो है परहेज़ करने, उनसे दूरी इख्तियार करने, उनकी पूजा पाठ ना करने की ही एक निशानी के तौर पर इस वक्त ये देवी देवताओं को उठा करके कृष्णा नदी में फेंका जा रहा है। उसकी वीडियो बना करके इस वक्त वायरल भी की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त हिंदू देवी देवताओं को नदी में फेंकने की इस वीडियो पर जहां बहुत ज़्यादा तनकीदी तज्ज़िये हो रहे हैं, वहीं पर जो है इस वक्त दलित समाज क्यों बेजार हो चुका है इस धर्म से, उनके साथ जो मामलात अब तक पेश आए हैं उसको लेकर के क्यों बहस नहीं होती, उनके साथ क्यों इंसाफ नहीं होती, तमाम चीज़ों को लेकर के भी इस वक्त सोशल मीडिया में अलग ही तरह से बल्कि तबसरों का और तनकीदों का सैलाब और रैला निकल चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए दलितों की बात हो रही है तो क्यों इस तरह होता है, देखिए एक और वीडियो इस वक्त कर्नाटक की चिकमंगलुरु से आ रही है। यहाँ पर 14 दलित जो कारकुनान हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर जो है बंद करके रखा है, जिसकी वजह से जो है ये बीजेपी के कारकुन की जानिब से ये हुआ है और जो लोग वीडियो बना रहा था उस पर हमला करने की भी कोशिश हुई है। वीडियो भी अलग अलग तरह के तबसरों के साथ आ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि क्यों इस तरह हो रहा है, उसकी जो कहानी उसके पीछे है वो यही है, कभी बच्चों को मारा गया, कभी देवी देवताओं के पैरों को छूने की वजह से, कभी पूजा की छड़ी छूने की वजह से, कभी मंदिर में दाखिल होने की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म के एतबार से जो इस वक्त पूरे भारत में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, शायद उसी से नाराज़ होकर ये सारे हो रहे हैं। इसी के चलते चिकमंगलुरु से आ रही वीडियो भी आप अंदाज़ा लगा, कर्नाटक में कन्नड़ा की ज़बान में यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि किस तरह चिकमंगलुरु में बीजेपी कारकुनन की जानिब से ये कार्रवाई हुई है और 14 दलित जो कूली करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको गैर कानूनी बंधक बना करके रखा गया है, कहते हुए वीडियो शेयर की जा रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ आपको और वो है उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में एक मकामी नौजवान ने सोशल मीडिया पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना तबसरे के बाद इलाके में गम व गुस्सा फैल गया। मुश्तइल लोगों ने मुलजिम नौजवान के घर पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे ज़िले में कशीदगी फैल गई। ज़िले में इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया और ज़िला इंतज़ामिया सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। इंडिया टीवी ने इस रिपोर्ट को
پیش کیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ منگل کو مسلمانوں کی مبینہ طور پر فترہ اور ملزم کے گھر پر حملہ کرنے کے بعد تنازع شروع ہو گیا۔ پولیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا، بعد میں ملزم رکی کو گرفتار کیا ہے، جبکہ پتھراؤ میں ملوث 25 افراد کو بھی گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ فیس بک پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے بہت ہی قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا گستاخ رکی، جس کی وجہ سے مسلمان برادری میں غصہ پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، کیرلا سے وہ آ رہی خبر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو کہ ایک انسانیت سوز ہی ہے، حیوانیت کی انتہا ہے۔ نہ صرف کیرلا میں جو انسانی بلی معاملہ سامنے آیا ہے، وہ ریاست کے ساتھ پورے ملک کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سنسنی خیز واردات میں 2 خواتین کو ذبح کیا گیا اور ٹکڑے کر کے لاشوں کو گھر کے عقبی حصے میں دفن کر دیا گیا۔ پولیس نے اس قتل کی واردات کے سلسلے میں ایک جوڑے سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق کوچی کے پولیس کمشنر نے بدھ کے روز شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان نے غالباً مقتول خواتین کا گوشت بھی کھایا ہے۔ خیال رہے کہ پولیس نے اس معاملے میں ایک مساج تھراپسٹ بھگونت سنگھ، اس کی بیوی لیلا اور ایجنٹ محمد شفیع کو گرفتار کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس واردات کو توہم پرستی اور کالے جادو کے تحت انجام دیا گیا۔ ملزمان کو یقین تھا کہ انسانی بلی دینے کے بعد ان کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور ان کی شہرت میں اضافہ ہوگا۔ ان کا ایجنٹ شفیع خواتین کو لالچ دے کر ملزمان کے گھر لے کر گیا اور انہیں ذبح کرنے کے بعد دفن کر دیا۔ پولیس گزشتہ کئی دنوں سے لاپتہ خواتین کو تلاش کر رہی تھی۔ اسی دوران اس سنسنی خیز واردات کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ میں پولیس ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ بھگوت سنگھ اس کی بیوی نے پوچھ گچھ کے دوران اعتراف کیا کہ انہوں نے انسانی گوشت کھایا تھا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ ملزم جوڑے ان کے ایجنٹ کو 26 اکتوبر تک کے لیے عدالتی حراست میں بھیج دیے جانے کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر انسانیت سوز یہ معاملہ ہے کہ اندھی عقیدت یا پھر دولت کی لالچ یا جھوٹی باتوں پر آ جانے کی وجہ سے اس وقت انسان کا اس قدر حیوانیت کے حدیں پار کرتے ہوئے قتل کر رہا ہے، بس کہ اس کا گوشت تک بھی کھا رہا ہے۔ یہ خواتین کے بلی کا معاملہ اس وقت بہت ہی زیادہ سرخیوں میں آیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ناظرین، عمیر احمد الیاسی کو جو ہے اس وقت Y+ سیکورٹی دے دی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موہن بھاگوت سے ملاقات کے بعد جو ابھی حال ہی میں مدرسے کا دورہ اور مسجد کا دورہ اور مدرسے کے طلباء سے جو بات پورے سوشل میڈیا پر پھیل گئی تھی اور مختلف اس پر تبصرے ہوئے، اس کے بعد راشٹر پتا بھی بتا دیا تھا موہن بھاگوت کو عمیر احمد الیاسی نے، تو اس کے بعد سے جو ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی آ رہی ہے۔ اس طرح کی انہی کی جانب سے مختلف قسم کے اخبارات میں خبروں میں بیان دیتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو چونکہ جان سے مارنے کی دھمکی ہے، اس وجہ سے Y+ سیکورٹی دے دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرکزی وزارت داخلہ نے عمیر احمد الیاسی کو یہ کیٹیگری کی سیکورٹی فراہم کی ہے، اور اس کی رپورٹ خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو نے وزارت داخلہ کو یہ کہتے ہوئے دی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، جس کے چلتے جو ہے یہ سیکورٹی دیے جانے کے بعد ایک بار پھر عمیر الیاسی جو ہے وہ سرخیوں میں آ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، گوا کے ساحل پر ہندوستانی بحریہ کے ایک MiG-29 کی جنگی طیارے کے گر کر تباہ ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک پائلٹ گوا کے ساحل پر معمول کی پرواز پر تھا۔ حادثے کے وقت پائلٹ بروقت طیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے عین قبل پائلٹ نے صورتحال کے پیش نظر سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، اور اس حادثے کے بعد ہندوستانی بحریہ نے تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طیارہ ٹیکنیکی خرابی کے بعد واپس اڈے پر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسی دوران وہ پوری طرح سے بے قابو ہو گیا تھا بہت ساری ٹیکنیکی فالٹ کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے اس وقت جو تبصرہ ہے الہ آباد ہائی کورٹ کا، وہ کہ اگر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی اور بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتا تو قرآن اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت نے ایک مسلم خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنے سے انکار کر دیا، جس نے بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کی تھی۔ 19 ستمبر کو سنائے گئے اس فیصلے میں، جسے گزشتہ ہفتے عام کیا گیا، عدالت نے شہریوں کی بنیادی حقوق پر زور دیا اور کہا کہ وقت کی ضرورت لوگوں کو آگاہ کرنا، انہیں بتانا ہے کہ خواتین کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، عزت کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ جسٹس سوریہ پرکاش کیسروانی اور راجندر کمار کی بینچ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی اور بچوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے تو قرآن پاک کے مذکورہ حکم کے مطابق وہ دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرآن مجید کی سورہ 4 آیت نمبر 3 کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے تو اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کر لیں، 2 یا 3 یا 4۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم ان سب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک قریبی یعنی دائیں ہاتھ سے نکاح کر لو، اس سے امکان بڑھ جائے گا کہ آپ ناانصافی کرنے سے
बचेंगे। इसी आयत का हवाला देते हुए साफ और वाज़ेह तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप पहली बीवी के हुकूक पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं, नान नफ़क़े के साथ साथ और भी जो ज़रूरियात हैं, तो फिर आपको जो है दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। वह अपना इस्तिक़रार मुझे यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।